بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، آج تراویح کی نماز میں 21واں پارہ پڑھا گیا. 21ویں پارے میں پہلا جو کوٹر ہیں، پہلے جو 3 رکوع ہیں، وہ پہلے 3 رکوع کا تعلق تو سورہ عنکبوت کے ساتھ ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر میں جو سورت پڑھی گئی وہ سورہ روم پڑھی گئی. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سورت پڑھی گئی وہ سورہ لقمان پڑھی گئی. اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو سورت پڑھی گئی وہ سورہ الف لام میم سجدہ. اور 5ویں نمبر پر جو سورت پڑھی گئی سورہ احزاب، اور سورہ احزاب کے بھی صرف 3 رکوع پڑھے گئے. باقی 5 رکوع یا 6 رکوع انشاءاللہ تعالی کل تراویح کے اندر میں پڑھے جائیں گے. 21ویں پارے میں کئی آیتیں ایسی ہیں، سارا ہی قرآن اہم ہے، لیکن 21ویں پارے کے اندر میں کئی آیتیں ایسی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، باٹم لائن لایا جا سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھی ہے. یہ پورے رکوع کا خلاصہ چند منٹ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں جو بات بیان فرمائی ہے، تو سورہ لقمان نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا، اور اپنے سامنے بٹھانے کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا، یہ کرنا، یہ مت کرنا. قرآن مجید اس سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، اچھے کپڑے کا انتظام کرنا، ان تمام باتوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہر باپ اپنے باپ کو ایسی نصیحت کیا کریں جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 4 کلو ایک سا جو ہیں 3.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، یا 3.25 کلو کے برابر ہوتا ہے. گیہوں ہوتا ہے، وائٹ فلاور ہیں، براؤن فلاور ہیں. آپ نے فرمایا کہ 4 کلو براؤن فلاور یا کہ 4 کلو وائٹ فلاور لینا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا. یہاں کا حساب مجھے نہیں معلوم، پلس مائنس، اگر یہ 4 کلو $10 میں ملتا ہے اور ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہو تو 30 رین میں، 40 رین میں، تو یہ 4 کلو فلاور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچے کو ایک ادب سکھانا، ایک ادب سکھانے پر اتنا ثواب ہے کہ 4 کلو فلاور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. ہم ساری باتیں اپنی اولاد کو بتاتے ہیں، لیکن ادب سکھانے کے متعلق فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. قرآن مجید کے اندر میں حکمت کا لفظ 10 جگہ کے اوپر میں آیا ہے.
اللہ کے نبی کے متعلق بھی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسری جگہ فرمایا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تیسری جگہ فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کا معنی کیا ہے؟ حکمت کے بہت سارے معنی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں حکمت کا لفظ آیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد سنت نبوی ہے، وہ اپنی جگہ پر، اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کے 2 رکوع کے اندر میں غور کیا، 15ویں پارے کے تیسرے اور چوتھے رکوع، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کا یہ 2 رکوع میں غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر میں پہنچا ہوں کہ اس میں اخلاقیات کا بیان کیا گیا، اور اخلاقیات کا بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، اس سے انہوں نے فرمایا کہ حکمت سے مراد اخلاق حسنہ ہے، اچھے اخلاق ہیں، گڈ کیریکٹر ہیں۔ تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اے لقمان، ہم نے آپ کو حکمت دی ہے، مراد یہ کہ ہم نے آپ کو اچھے اخلاق سکھائے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ان اشکر للہ، کہ یہ جو اچھے اخلاق کی نعمت میں نے تم کو دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ شکر کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے میرا کوئی نقصان نہیں ہے، تم اپنا ہی نقصان کرنے والے ہو۔ پہلی آیت کریمہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا، اور اپنے سامنے بٹھانے کے بعد کہا یا بنیا۔ یہاں سے علماء نے فرمایا کہ بھائی نصیحت کرنے کا انداز پیارا ہونا چاہیے۔ دیکھو لقمان نے کہا یا بنیا، او مائی بلاوڈ سن، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چہیتے بیٹے، لا تشرک باللہ، سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور اس کے بعد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت کی، اور پہلی نصیحت کے اندر میں اللہ کا حق بتایا۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ پھر درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ ابھی تو وہ بیان کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، اور اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، درمیان میں دوسری بات آ گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد آگے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا کہ ماں کے 3 احسان کمپیئر ٹو فادر، والد کے مقابل ماں کے 3 احسان زیادہ ہے۔ ماں کے 3 احسان کون کون سے ہیں؟ اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا حملتہ امہ وہنًا علی وہن، پہلا احسان تو یہ ہے کہ 9 مہینے تک والدہ نے پیٹ کے اندر میں رکھا ہے، اور 9 مہینے تک ایک بچے کو کانچ کے برتن کی طرح سنبھالنا، یہ والدہ نے 9 مہینے تکلیف اٹھائی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ ولادت کے موقع پر، پیدا ہونے کے موقع پر ولادت کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، وہ جو آہ نکلی ہے، یہ آہ کو بھی ماں نے برداشت کیا ہے۔
اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ پیدا ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ فرمایا وَفِصَالُهُ عَامَيْن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ 1.5 سال تک ہو یا 1.25 سال تک ہو یا کہ 2 سال کے اندر میں ہو، اپنی چھاتی سے دودھ نکال کر کے تم کو پلایا ہے، خون کے نتیجے میں دودھ، اور ایسا دودھ کے جو سویٹ بھی ہیں، میٹھا بھی ہے، اور زود ہضم ہونے کے اندر میں بہت جلدی ہضم ہونے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچے کی ہیلتھ کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ لو فیٹ اگر کوئی ملک ہے تو کہا یہ ماں کی چھاتی سے نکلنے والا دودھ ہے، جس میں اللہ نے کوئی فیٹ کا مادہ نہیں رکھا، بہت آسانی کے ساتھ بچہ پی لیتا ہے اور اس کو ہضم کر لیتا ہے۔ پھر اور بھی باتیں ہیں، وَحَمْلُهُ فِصَالَيْن أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کر، اس لیے کہ تیری ماں کے دل میں اور تیرے باپ کے دل میں رحم جو پیدا کی، یہ رحم پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، لہذا میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کے بھی شکر ادا کر، الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے والدین کا بہت بڑا حق ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بات کی ایک لیمٹ ہے، ہر بات کی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں جو میرے حکم اور میرے نبی کے حکم کے اگینسٹ کے اندر میں ہو، میرے اور میرے نبی کے حکم کے اگینسٹ کے اندر میں آ جائیں، تو وہاں والدین کی بات نہیں ماننا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق وإن جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعہما، کہ اگر وہ ایسا کام کرنے کا کہیں جو شریعت کے اگینسٹ کے اندر میں ہو تو پھر باپ کی بات بھی نہیں ماننا ہے، ماں کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ آیت کا شان نزول بھی ہے، یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرنے کا کہیں کہ جو میرے اگینسٹ میں یا میرے نبی کے اگینسٹ میں ہے، ان میں ان کی بات تو نہیں ماننا ہے، لیکن اس کے بعد بھی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ نے ان کے بیٹے کو نصیحت کی۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر حواشی کے اندر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کا بدلے میں احسان ہی کرتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتلایا، اللہ نے اس کے بدلے میں بیٹے کو باپ کا حق بتلایا۔ یہ اللہ کا حق بتلا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کو باپ کا حق بتلا رہا ہے، تاکہ فتل کا بتل کا بدلہ برابر ہو جائے۔ تو نے میرا حق بتلایا، میں تیرے بیٹے کو اپنا حق بتلاتا ہوں۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان علیہ السلام کی پہلی بات شرک کی آ گئی، اب دوسری نصیحت، درمیان میں جملہ معترضہ۔ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے یاد رکھ، اگر رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے گا یا رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا، زمین کے 7ویں طبقے میں جا کر کے گناہ کرے گا یا آسمان میں جا کر کے گناہ کرے گا، او بین السماء والارض، یا آسمان اور زمین کے درمیان میں گناہ کرے گا، تیرا یہ گناہ رائی کے برابر ہو یا کہ تیری نیکی رائی کے برابر ہو،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے سامنے ظاہر کرے گا۔ لہذا چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے فرمایا گیا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کا موقع مل جائے اس کو بھی ہاتھ سے ضائع مت کرنا۔ حدیث میں دونوں جگہ کہا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اور دوسری جگہ فرمایا الا لا تحتقرن من المعروف شیئا۔ لہذا چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کرنے کا موقع مل جائے اس کو بھی ضائع مت کرنا۔ رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا وہ بھی آئے گا، اور رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی آئے گی۔ یہ دوسری نصیحت۔ اس کے بعد 3 نصیحتیں اور کی۔ اس کے بعد کہا یا بنیا، دیکھو کیا فرما، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ ہم جو ہے وہ ڈنڈا لے کر کے نصیحت کرتے ہیں، اور لقمان کیا کہتے ہیں، یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے۔ لقمان علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ سوف میں بھی ہیں، اور سویٹ میں بھی ہیں، اور گڈ میں بھی ہیں، اور نائس میں بھی ہیں، اور اخیر کے اندر میں چاکلیٹ میں بھی ہیں، کہ بھئی کوئی سویٹ دی اور بعد میں نصیحت کی جا رہی ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، 3 باتیں اور ہیں۔ کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ لقمان نے بھی اقامت کا لفظ استعمال کیا، صلاح کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، نماز کی بہت پابندی کرنا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹے کو کہتے ہو یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے نماز کی پابندی کر۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کے بارے میں کہو۔ وَإِذَا بَلَغُوا 10، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ضرور ان کو تاکید کرو، بہت زیادہ ان کو تاکید کر، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ان کو کہو۔ دیکھو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے سے پہلے پہلے، وفات سے پہلے جو آپ نے امت کو نصیحت فرمائی اس میں آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے مرنے کے بعد تم نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کو ادھر ادھر مت کرنا۔ جو نماز کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے اسلام کے اندر میں اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر میں آیا کہ نہیں، نام کا تو لکھا جائے گا لیکن ایمان کا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، اور اس کے بعد کیا فرمایا وامر بالمعروف، بھلائی کا، اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے رہو۔ اچھی باتیں بتانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ پتھر کے اوپر میں پانی کا ایک ایک قطرہ گرتا ہے، ایک زمانہ آتا ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی کتنا سمجھائیں گے؟ ارے سمجھاتے رہو بھائی، سمجھاتے رہو۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ کھولے گا۔ اور اس کے بعد ہی کیا فرمایا وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر تم دیکھو کہ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کوئی نامناسب کام کیا جا رہا ہے، تو بہت حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ، ڈانٹ کر کے نہیں، اینگری ہو کر کے نہیں، شاؤٹ کر کے نہیں، ڈنڈا اٹھا کر کے نہیں، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حکمت کے ساتھ کوئی برا کام اگر تو دیکھیں تو میرے بیٹے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرنا۔ پھر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی گناہ کے کام پر کسی کو ٹوکا جائے اور کسی آدمی کو روکا جائے تو سامنے والے آدمی کی جانب سے بعض مرتبہ ری ایکشن بھی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ چینی ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ سامنے والے آدمی کی جانب سے قولاً یا فعلاً، سامنے والا آدمی کوئی غصے کی بات کہہ دے گا یا ہے کہ کبھی فعلاً بھی کوئی عمل کر لے گا، تو فرمایا کہ بیٹا جب تو نیکی کے کام کا حکم کریں یا ہے کہ برائی کے کام سے روکیں اور سامنے والا اگر تجھے کچھ کہیں تجھے جواب نہیں دینا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ،
ان ذالک من عزم الامور، بڑے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں جن کے اندر میں صبر کا مادہ ہو۔ تو پہلی بات بتائی کہ شرک مت کرنا، دوسری بات بتائی نماز کی پابندی، تیسری بات بتائی نیکی کا حکم کر، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ برائی سے روک، اور چوتھے نمبر پر کہا کہ سامنے والے کی جانب سے کوئی تکلیف کی بات پیش آ جائے، بدلہ لینے کے چکر میں نہ پڑنا بلکہ اس کے اوپر میں صبر کرنا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب اے میرے پیارے بیٹے، اوپر سے بات چل رہی ہے، اے میرے پیارے بیٹے جب بھی تو لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا، انبساط، مسرت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، گلاب کی طرح تیرا چہرہ کھلا ہوا ہو، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، جس کے ساتھ بھی تو ملے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر صدقہ میں کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کسی مسلمان کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی $100 کے صدقے کے برابر ہے۔ بھائی $100 صدقے میں نہیں دے سکتے ہیں تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات تو کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ گھر میں داخل ہو جائیں ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے جب بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات کی، جب بھی میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات کی، مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے ناراضگی کے ساتھ ملے ہو، بلکہ جب بھی میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات کی، یتلألؤ وجہہ کتلألؤ القمر، آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ہم عید کے دن بھی انبساط کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، اور یہاں تو فرمایا گیا کہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے پیارے بیٹے یہ زمین کے اوپر میں تواضع کے ساتھ چلنا، یہ زمین کے اوپر میں تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ تکبر کے ساتھ چلنا یہ قارون کی عادت ہے، جسے زمین کے اندر میں ڈھسایا گیا۔ متواضع ہو کر کے چلنا، تواضع کے ساتھ چلنا، انکساری کے ساتھ چلنا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا متواضع ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام کو بلند کر رہا ہے۔ مر عمر ابن الخطاب فی سکۃ من سکک المدینہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے گلی میں سے گزر رہے تھے۔ وَكَانَ ذَلِكَ خلیفۃ المسلمین، اور اس زمانے میں وہ مسلمانوں کے خلیفہ، بادشاہ، امیر، اور مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ ایک آدمی ان سے ملا، قدم علیہ شاب، ایک نوجوان ان کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد کہا یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ جب حضرت عمر کے باب میں انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی کتاب کے پاس رکنے والے تھے۔ جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، وَدَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ، اپنی داہنی جانب کا جو رخسار ہے وہ زمین پر رکھا، اور گلی کے اندر میں، اسٹریٹ کے اندر میں نے راستے کے اوپر میں لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کہا انا اتق اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قل لی ما تشاء، کہو آپ کو کیا بات کرنا۔ یہ اعلیٰ درجے کی تواضع کہ امیر المومنین کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، وہ زمین پر لیٹ گئے کہ اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زمین کے اوپر میں لیٹ گئے، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اب کہو آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، بڑائی کرنے والے، تکبر کرنے والے، I am something، میں سب کچھ ہوں، ایسا کہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اخیر میں کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، زمین کے اندر میں چلے نا تو ذرا درمیانی چال آئے کہ نہیں کیا ہے چلنا، اور اس کے بعد عجیب بات بتائے، اور پھر کیا کہا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ،
میرے پیارے بیٹے، جب بھی کسی کے ساتھ بات کرنا ہو بات کرو، اپنے بچوں سے بھی بات کرنا ہے، بیوی سے بھی بات کرنا ہے، اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے بھی بات کرنا ہے، اپنے ماتحت پڑھنے والوں سے بھی بات کرنا ہے، سارے لوگوں سے بات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے قول کو نقل فرمایا، حضرت لقمان نے کہا وغدد من صوتک، ذرا نرم بات کرنا، آہستہ بات کرنا، اپنی آواز کو پست کرنا، بہت اونچے بولنا یہ پسندیدہ نہیں۔ ترمذی شریف میں جلد ثانی میں روایت ہے، ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لغرفا ترى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقام اعرابي من القوم فقيل لمن هي يا رسول الله فقال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله والناس نيام۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر میں فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بڑے بڑے محل تیار کر رکھے ہیں، بڑے بڑے مکانات تیار کر رکھے ہیں۔ یہ ہمارے ٹورنٹو کی بڑی بڑی بلڈنگ ہے اور بڑے بڑے مکانات، جنت کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک 42 کے برابر جگہ، اتنی جگہ اگر کسی کو جنت میں مل جائے، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ پورا ٹورنٹو، پورا کینیڈا، پورا امریکہ، پورا لندن آ جائیں، یہ تمام کے تمام کو اگر دے دیا جائے اور اس کے مقابل جنت کی ایک 42 کے برابر جگہ، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ امت کیوں آپ نے بتایا کہ تمہاری دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اللہ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں ایسے مکانات تیار کر رکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس مکان میں بیٹھے گا تو باہر کا سارا منظر دیکھ سکے گا، اور اگر اپنے اس جنت کے محل سے نکل کر کے باہر چلا جائے تو باہر جانے کے بعد واٹ ہیپن ان سائڈ، اندر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لے گا، اندر بیٹھ کر کے باہر کیا ہو رہا ہے دیکھ لے گا۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے جو محلات جو آپ نے بتائے، جس کی آپ نے یہ کوالٹیز بتائے، اس کے یہ اوصاف بتائے، لیکن یہ محل کس کو ملنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت میں کوئی ڈالر نہیں چاہیے، اس کی قیمت میں کوئی یورو اور پاؤنڈ نہیں چاہیے۔ فرمایا 4 باتیں پیدا کر لوں، لمن اطاب الکلام، جو نرم بات کرنے والا ہو، پاکیزہ بات کرنے والا ہو۔ علماء نے فرمایا یہاں اللہ نے گدھے کی مثال دی، اور 18ویں پارے میں الم یروا الی الطیر صافات، ایک جگہ پرندے کی مثال دی، ایک جگہ گدھے کی مثال دی، کہا گدھے کی طرح زور سے نہ بولو، پرندے کی طرح آہستہ بولو، پرندہ آہستہ بولتا ہے، تم بھی نرم بات کرنے والے بنو۔ لمن اطاب الکلام، جو نرم بات کریں، اطعم الطعام، کھانا کھلائیں، ادام الصیام، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزہ رکھنے والا ہو، وصلی للہ والناس نیام، اور تہجد پڑھنے والا ہو۔ کہا یہ 4 کام کرو، نرم بات، کھانا کھلانا، نفل روزے رکھنا، تہجد پڑھنا، یہ 4 کام کرو، وہ جو محل جو حضرت علی نے بتائے اللہ تعالیٰ یہ محل دے دیں گے۔ فرمایا وغدد من صوتک، اے میرے پیارے بیٹے نرم بات کرنا، اور پھر کیا کہا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ جیسے گدھے کی آواز کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا، سامنے والے کے ساتھ زور سے بولنا کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو آج ہم نے 21ویں پارے کے اندر میں سنی۔ علماء نے فرمایا قرآن کے 4 حق، میری بات ختم ہے۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس کو پڑھو، اس کا دوسرا حق یہ بتایا گیا کہ پڑھنے کے بعد اس کا معنی سمجھو، اس کا میننگ سمجھو، اور تیسرے نمبر کے اوپر میں بتایا گیا
کہ معنی سمجھنے کے بعد دوسروں کو سکھاؤ، اور چوتھے نمبر کے اوپر میں بتایا گیا کہ اس کے اوپر میں عمل بھی کیا کرو۔ 4 باتیں قرآن کے حق کے بارے میں بتائی۔ ہمارے یہاں کیلنڈر میں ایک دن آتا ہے فادر ڈیز، تو فادر ڈیز میں ہم کیا کرتے ہیں، فلاور لے جاتے ہیں اور باپ کی خدمت میں پیش کر دیے، فادر ڈیز اوور ہو گیا۔ یہ فادر ڈیز ہیں آج کا، کہ دیکھو لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرے۔ حدیث میں فرمایا اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ما نحل والد ولدہ، ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر سب سے بڑی گفٹ اور سب سے بڑا تحفہ جو دے سکتا ہے وہ کیا ہے، کہ اس کو اچھا ادب سکھائیں، اس کو اچھی بات بتائیں۔ جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے جمع ہونے کو بھی قبول فرما، ہماری تراویح کو بھی قبول فرما، قیام کو بھی قبول فرما، رکوع کو بھی قبول فرما، سجود کو بھی قبول فرما۔ جو ٹوٹی پھوٹی قیام اللیل ہو رہی ہو، اللہ تہجد کی نماز کو بھی قبول فرما، اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس کے ایک ایک لمحے کی مجھے بھی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور سامعین کو بھی اس کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔